اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1981 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمن کی آیت 28 سے ہو رہا ہے، 40/28۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، آج آغاز سخن تاریخ کی ایک ایسی مثال سے ہو رہا ہے کہ جسے قرآن کریم نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی دفاتین میں محفوظ کر دیا ہے، یعنی دربار فرعون کا مرد مومن۔ اس کا پس منظر تو آپ کو یاد ہوگا، کشمکش صاحب ضرب کلیم علیہ السلام اور فرعون، ایک طرف جبر، استکبار، ظلم، سلب و ناحق، اس کا مجسمہ فرعون جو خود ضرب المثل ہو چکا ہوا ہے۔ فرعونیت کے معنی انتہائی شدت کے درجے کا استبداد اور جبر اور قہر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خدا کا ایک پیغمبر جو عام ذہنوں کے اندر تو ایک مبلغ اور واعظ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اتنا بڑا انقلابی کہ وہ جا کر ٹکر لے رہا ہے فرعون کے ساتھ۔ اکیلا فرعون ہی نہیں کہ جس کے پاس حکومت کی قوت تھی، بلکہ اس کے ساتھ قارون بھی سرمایہ داری کا نمائندہ اور حامان بھی جو مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ ہے۔ یہ تینوں قوتیں، تینوں لعنتیں جو انسانیت کے سینے پر قابوس کی طرح سوار ہوتی ہیں، ان تینوں سے بیک وقت ٹکر لینے کے لیے یہ ایک غلہ بان جو 10-12 برس تک سینا کے مدین کے وادیوں میں بھیڑیں چراتا رہا تھا، وہ آتا ہے۔ پہلے مباحث جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ قرآن پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وقت وہ آ گیا ہے کہ جب فرعون نے تنگ آ کر بالآخر فیصلہ یہ کیا ہے اور اپنی کیبنٹ میں اس فیصلے کو وہ اناؤنس کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ چھوڑ دو، ضرونی اقتل موسیٰ، تم مجھے چھوڑ دو کہ میں اسے قتل کروں۔ اور پھر طنز ہے کہ فل ید او ربہ، اور پھر میں دیکھوں کہ وہ کس طرح اپنے خدا کو بلاتا ہے، یا ایسے کہوں کہ جاؤ اپنے خدا کو بلا کے لاؤ۔ یہ بھی فرعونیت کی بڑی چیز تھی جو کہا ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کا، چھوڑو مجھے میں اسے قتل کروں۔ نظر آتا ہے کہ اگرچہ فرعون تھا اور فرعون سے بڑا ڈکٹیٹر کون ہو سکتا ہے، لیکن کچھ کیبنٹ کا انداز اس کے ہاں بھی تھا، وہ ان سے بھی مشورے کرتا تھا، اور اسی لیے ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو میرے ہاتھ، مجھے قتل کرنے دو اسے۔ لیکن بہرحال بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے قتل کرنے دو، اور پھر میں اسے کہوں کہ جاؤ بلاؤ اپنے خدا کو۔ استکبار کی بھی انتہا ہے، اور یہ ہے وہ مقام کہ جہاں اس کی کیبنٹ میں سے ایک مرد مومن اٹھتا ہے اور وہ ایک تقریر کرتا ہے ان کے سامنے، اور وہ تقریر ہے جسے قرآن کریم نے وربیٹم و الفاظ ہی، عربی زبان میں تو بہرحال یہ ہے ہی، اسے اپنے 2 رکوع ہے قرآن کے جو اس کے لیے وقف کیے ہیں، اس ایک تقریر کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر اہم چیز ہے جو قرآن نے بیان کی، اور واقعی بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے دربار میں سے انہی میں سے اٹھ کے قال رجل مومن من آل فرعون، 2-4 لفظوں میں قرآن ساری بات کہہ گیا۔ ایک تو ہے خود رجل کے معنی عام طور پہ تو مرد کے ہی ہوتے ہیں، آدمی کے ہوتے ہیں،
لیکن عربی زبان میں رجل اس وقت بولتے ہیں جبکہ اس میں واقعی جرت اور بے باکی کی مردانہ قوتیں ہوں. مرد میدان جسے ہمیں کہتے ہیں، جنیدہ پتر ہے نا، یہ جو انداز ہے نا، ایسے وقت میں وہ ساتھ رجل بھی کہتے ہیں، ورنہ اگر مومن بھی کہا جاتا تو اس کے معنی بھی ایک مرد مومن ہی ہوتا ہے. لیکن قرآن نے اس کے ساتھ اس کی ایک صفت اور بیان کی ہے یہاں، اس کا مرد ہونا، رجل ہونا، جرت اور بے باکی کا مجسمہ ہونا. تو پہلے لفظ میں یہ بتا دیا کہ کیا بات کیا، مرد ہے، جرت اور بے باکی اور بہادری اور قوت کا مجسمہ ہے، اٹھا ہے، مومن ہے، آل فرعون انہی میں سے ہے. اور آگے ہے یکتم ایمانہ. عام معنی تو اس کے کیے جاتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. اور پھر اس مفہوم کی بنیادوں کے اوپر جو عمارتیں پھر تیار اٹھتی ہیں، کذب اور باطل کی پوچھو نہیں. یہاں سے ایک نظریہ یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر انسان اپنے ایمان کو چھپائے رکھے، ساری عمر چھپائے رکھے تو کوئی بات نہیں، مومن کا مومن رہتا ہے. پھر آگے بات یہ فتویٰ دیا کہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے دلیلیں یہ لائی جاتی. میں نے عرض کیا تھا اور کئی دفعہ کہتا ہوں کہ قرآن نے جو کہا نا کہ یہدی بہ کثیر ویضل بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ تو صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں، اسی کی غلط اور باطل سند لے کر اپنی مفاد پرستی کے لیے بہت سے لوگ پھر باطل کے راستے کے اوپر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اس قسم کی چیزوں سے دلیل لا کر اور یہ کہنا کہ عمر بھر منافقت کی زندگی بسر کی جائے، یعنی دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور، جھوٹ بولنا ضرورت کے لیے واجب قرار پا جائے اور سندیں لائی جائے قرآن سے، تو قرآن سے گمراہ ہونے والی بات ہے نا یہ. یعنی قرآن کو اپنی مفاد پرستی کے لیے یوٹیلائز کرنا، استعمال کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے نا جو بتایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن نے خود کہا ہے یکتم ایمانہ، ایمان چھپا ہوا تھا، تو یہ کیا بات؟ میں پھر دوہرا دوں اور دہراتا چلا جاؤں گا. قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بات ایک مقام پہ آئے تو باقی قرآن میں یہ دیکھا جائے کہ کسی اور جگہ اس کی کوئی تفسیر، کوئی تشریح، کوئی وضاحت، کوئی ایجاد کیا گیا ہے، وہاں وہ مقامات سامنے لائے جائیں تو بات صاف ہو جاتی ہے، پھر سمجھا ہی اسی صورت میں جاتا ہے. قرآن کریم نے خود بتایا ہے، یہی جو تھے آل فرعون کے یہ اکابرین، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے، ان کے متعلق اس نے کہا یہ ہے، اور وہ بڑی عجیب چیز، 27/14. آج میں خاص طور پہ یہ عرض کروں گا کہ حوالے بھی لکھیے اور نوٹس بھی لکھیے. یہ بات نہیں کہ میں اپنے متعلق کوئی بڑائی بیان کر رہا ہوں، یہ باتیں اس سے پیشتر آپ کے سامنے نہیں آئی ہوں گی، اور اگر یہ ہوا میں اڑ گئیں تو پھر دوبارہ تو شاید نہ ہی آ سکے، اور یہ کام آئیں گی. اس کے لیے یہ بھی لکھیے، نوٹس بھی لکھیے اس کے لیے، اور حوالے بھی لکھیے. بڑی اہم چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اب یہی چیز کہ وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، سطحی طور پہ لیا جائے تو وہ سارے نتائج اس سے مستنبط ہوتے ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا کہ منافقت اور کیا ہوتی ہے کہ دل میں کسی چیز کو چھپائے رکھنا، زبان پہ وہ چیز نہ لانا. تو قرآن نے اس کو رجل مومن بھی کہا ہے، اور یہاں سے وہ سند لائے ہیں کہ یکتم و ایمانہ ہو. تو یہ کیا چیز تھی پھر؟ قرآن نے خود کہا ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کی کیفیت یہ تھی وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان کے دل تو مطمئن تھے اس بات سے، جانتے تھے یہ بات کہ جو کچھ یہ موسیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک یہی، لیکن انانیت، تکبر، بڑے بننے کا جذبہ،
یہ ان کے راستے میں مانے تھا کہ اس بات کو زبان پر لائے. دل میں وہ مطمئن تھے انہیں، بلکہ یقین تھا اس بات کا کہ موسیٰ صحیح کہتا ہے. یہ جو جذبات ہیں ظلم اور علم کے، استکبار کے، بڑے بننے کے، انانیت کے، یہ راستے میں ان کے حائل ہو رہے تھے کہ وہ بات زبان پہ نہ لائیں. یہ منافقت کی وجہ سے نہیں تھا. آپ نے غور کیا کتنا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ اور اس قسم کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں کئی مقام پر کہ دل سے ایک بات کو مانتے ہیں، لیکن بعض جذبات ایسے ہوتے ہیں انانیت کے، خاص طور پہ جو قرآن نے کہا بڑا بننے کے، کہ اب میں یہ بنی اسرائیل جیسا ہو جاؤں، اب میں یہ اتنی عمر تک تو میں ان سے جھگڑا کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، انکار کرتا رہا، ان کو جھوٹا کہتا رہا، تو اب میں، یعنی یہ جو جذبہ ہے نا کہ اب میں پست ہو جاؤں، یہ ہے جو راستے میں حائل ہوتا ہے. اور بہت سے ہیں جن کے راستے میں یہ چیز حائل ہوتی ہے. قرآن نے یہاں بڑے ہی بلیغ اور حسین انداز سے علم اور جذبات کا تقابل بھی بتایا ہے. علم کی روح سے تو قلب جو ہے وہ ایک چیز کا اعتراف کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وہ مانتے تھے، ان کا دل مانتا تھا کہ یہ موسیٰ صحیح کہتا ہے. اس کے دلائل سے، اس کی بینات سے، اس کی تعلیم پر غور و فکر سے دل مانتا ہے. لیکن جذبات جو ہیں انانیت کے اور بڑا ہونے کے اور تکبر کے، اور یہ کہ ہم اس قوم کے، جو ہماری قوم محکوم اور غلام ہے، اس کی بات مان لیں. فرعون نے کہا یہ تھا اپنے رفقا سے یا اکابرین سے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بات تو سن لینی چاہیے. تو اس نے کہا تھا کہ دو باتیں ہیں، یہ جو ہمارے ہی جیسا تو ایک انسان ہے، بشر مثلنا، وقومہما لنا عابدین، اور اس کی قوم ہماری محکوم ہے، محکوم قوم کے ایک فرد کی ہم بات مان لیں. یہ بات، یعنی یہ نہیں کہ بات کو دیکھا جائے اور میرٹ کے وہ کیسی ہے. محکوم اور غلام جو ہے ان کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی. جسے زیبا کہے آزاد بندے ہے وہی زیبا. جن کی قوم ہماری محکوم ہے، تم کہتے ہو کہ میں اس کی بات پہ کان دھر دوں، اس کی بات سنوں، میں اس کی بات مان لوں. یہ بات تھی ان لوگوں کی. قرآن کہتا ہے کہ دل سے تو وہ اس کا یقین رکھتے تھے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جو جذبات تھے یہ راستے میں ان کے حائل ہو رہے تھے. اس زبان پہ اعتراف نہیں وہ اس چیز کو کرنے دیتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے علم اور جذبات میں تقابل بڑے ہی حسین انداز میں کہا ہے کہ دل تو مان رہا ہے. یاد آ گیا شعر، اگرچہ وہ انانیت تو نہیں، جذبہ تو اور ہے، لیکن بہرحال علم کے اوپر جذبہ غالب کیسے آتا ہے. بڑے حسین انداز میں غالباً آغا حشر کا شعر ہے کہ کسے معلوم تھا عشق اس طرح لاچار کرتا ہے، دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ جانتا ہے، وہی جو میں نے کہا کرتا ہوں، جو غالب بڑے اپنے انداز میں کہہ گیا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ وہی تقابل و کشمکش ہے جذبات اور علم کا. دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے، خدا لاچار کرتا ہے. یہ ہے جذبات کی وجہ سے لاچاریاں. قرآن نے یہاں بھی وہ جذبات کہے ہیں، یہ دوسری قسم کے جذبات ہیں. ظلم و علون، ہم اتنے بڑے اور وسطیک نہ تھا. دل مانتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اعتراف نہیں کرتے کہ اس سے تو ہم ہیٹے ہو جائیں گے. تو اب آپ نے دیکھیے جسے قرآن نے کہا تھا کہ ایمان تو تھا دل کے اندر، باہر نہیں آیا تھا ابھی تک. کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ان میں سے تھے نا ایک.
اب ہوا کیا ایسے وقت میں؟ اس سے پہلے تک تو نظر آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرتا گیا. سعید روحیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن جب فرعون نے یہ کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر یکایک بیدار ہو گیا، اور وہ جو جذبات تھے انانیت کے، ظلم و تکبر کے، ان کے اوپر حقیقت اور صداقت کا اعتراف غالب آ گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا. ایسے مواقع آتے ہیں انسانوں کی زندگی کے اندر، ایکسیڈنٹس جسے کہتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. لوگوں کو بھی یہ حیرت ہوتی ہے کہ صاحب یہ سارے زمانے کا بدماش اور غنڈا اور لوٹنے والا اور ڈاکو، یہ پتہ نہیں یکایک شبہ شب کیا تبدیلی آئی اس کے اندر، وہ تمام غریبوں اور مظلوموں اور ضعیفوں کا حامی بنا ہوا ہے، ان کی خاطر جان دینے کے لیے باہر آ گیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ طے تو شعور میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن جذبات اتنے غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو وہ ابھرنے نہیں دیتی. کوئی ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں کہ اس واقعے کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس قسم کے جذبات جو ہے وہ الگ ہٹ جاتے ہیں اور صداقت ابھر کر اوپر آ جاتی ہے. یہاں یہ کہا قرآن نے کہ وہ تھا ان میں سے ہی، باقی بھی ایسے ان میں سے تھے، دل مانتا تھا، انانیت کے جذبات تکبر کے زبان پہ نہیں آنے دیتے تھے. یہ واقعہ جب ہوا نا کہ اس نے کہا ہے کہ چھوڑو مجھے، میں اسے قتل کروں، تو نظر آتا ہے کہ یہ سعید روح تھی، ان جذبات کے اوپر غالب آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور یہ بڑی چیز ہے. اسی بھرے دربار میں، اسی کیبنٹ کی میٹنگ میں، اسی فرعون کے سامنے، اور اسے پتا ہے، آخر میں بتائیں کہا ہے اس کی کہ ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتا. جو جی میں ہے میں آج کہہ دینا چاہتا ہوں آخر میں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یکتم ایمانہ، تو بات یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ منافقت کی بات نہیں تھی، وہ تھا علو و ظلم. اس بنا پر زبان پہ نہیں لا رہے تھے، اور بھی تھے اس کے اندر، لیکن اسے یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ جرت سے اٹھا اور اٹھ کے بے باکانہ اس سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کہا کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس جرم میں تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہاں سے بھی ہمارے ہاں جو مفہوم لیا گیا، جو پھر تفسیر بیان ہو گئی، وہ بھی عجیب و غریب ہے. کہا یہ کہ اس نے کہا یہ تھا کہ موسیٰ کا جرم یہی ہے کہ یہ خدا پرست ہے، اللہ کو مانتا ہے. تو کیا میں آگے بتاؤں گا کہ بات کیا تھی اصل میں؟ تو گویا جرم اتنا ہی تھا، اور اس مرد مومن نے کہا یہ تھا اس کو کہ یہ بھی کوئی جرم ہے، جس جرم کی بنا پہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو. اب اس پہ میں نے کہا عبارت اٹھی یہ ربی اللہ. دین میں اس کے کیا معنی تھے وہ تو ابھی ہمارے سامنے بات آتی ہے. مذہب میں پہنچ کے اس کے معنی ہو گئے کہ اگر کوئی حکومت اس کی اجازت دے دے کہ لوگ ربی اللہ کہہ سکیں، میرا اللہ رب ہے، خدا کی پرستش کر سکیں، اگر اس کی اجازت ہو تو پھر اس حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ بالکل جائز ہے. بات اتنی ہے کہ وہ نماز روزے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں تمہیں. یہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی وہ ظلمن علومن کچھ ہوتا رہے. اور اس کے لیے سند آئی، یہ تفسیر کہاں سے آئی؟ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
حرم کعبہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص وہ آیا اور اس نے آ کر پیچھے سے چادر کا پھندا گردن میں آپ کے ڈالا اور اس کو اس طرح سے بٹ دیا، مروڑا تاکہ آپ کا گلا گھٹ گیا، اور اتنے میں پھر صحابہ میں سے کوئی، بعض کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے چھڑایا، اور جب چھڑایا تو اس وقت اس سے یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس جرم میں مار دینا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو وہاں سے یہ چیز آ گئی کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ ہے اصل میں اللہ کو اپنا رب کہنا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جرم تو اتنا ہی ہے نا کہ یہ خدا کی پرستش کر رہا ہے۔ تو یہ جو تھی یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اس مرد مومن کا، اس کے لیے اس کا انتباہ کیا اس واقعہ پہ جو حضور کہہ رہے تھے کہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں سے بات آ گئی کہ اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی یہ خدا کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، خدا پرست ہو، خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس جرم کی بنا پہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ سند ہو گئی، اب اس سند کی بنا پر ہمارے یہاں پہلے تو پنجاب میں وہ دعوی نبوت والے اٹھے، مرزا غلام احمد، انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی حکومت میں مسلمانوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پوری آزادی، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو جب وہ ہمارے اسلام میں مداخلت نہیں کرتے، ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی حکومت کے تابع زندگی بسر کرنا عین اسلام کے مطابق ہے۔ اور سند یہ کہ وہ تو ربی اللہ کہنے دیتے ہیں، روکتے ہی نہیں ہے۔ تو اس مرد مومن نے یہی کہا تھا نا فرعون سے کہ تم کیوں اس کو روکتے ہو؟ تو اگر فرعون اس سے نہ روکتا موسیٰ کو خدا کی پرستش کرنے سے تو پھر کوئی جرم نہیں تھا، تو یہ تو نہیں روکتے۔ دیکھ رہے ہیں اسی قرآن سے پھر کہاں بات جاتی ہے۔ آگے بڑھے تو جو تاریخ پاکستان کے دوران جو کشمکش تھی، اقبال اور قائد اعظم اور اس کے مقابلے میں یہ نیشنلسٹ علماء حضرات، وہ کہتے یہ تھے کہ یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کی جمہوری حکومت میں مسلمانوں کو ان کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شخصی قوانین کی پوری آزادی ہوگی۔ تو جب یہ آزادی ہوگی تو پھر اسلام تو آزاد ہوا، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ہمیں اسلام کی خاطر ایک دوسری مملکت بنانی ہے؟ اس مملکت میں تو اسلام آزاد ہوگا۔ یہ دلیل وہاں دیتے تھے، اور کوئی چھوٹے کوئی مسجدوں کے ملا دلیل نہیں دیتے تھے۔ شیخ الحدیث صدر جمعیت علماء مولانا حسین مدنی مرحوم، یہ لوگ یہ دلیل دیتے تھے اس بات کی کہ یہ گارنٹی دیتا ہے، ہندو ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو یہاں پوری آزادی ہوگی ان کے مذہب کی۔ تو جب مذہب کی آزادی ہوگی تو اسلام تو پھر آزاد ہوا۔ اب یہ خام خواہ کے لیے ایک سٹنٹ ہے، یہ جو جنہ لیے پھرتا ہے کہ اسلام کا تقاضا اپنی آزاد مملکت ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں، یہ فریب دہی ہے۔ اسلام آزاد رہ سکتا ہے اگر یہ ہمیں ربی اللہ کہنے دیتے ہیں، تو پھر کوئی جرم نہیں۔ آپ نے اور فرمایا کہ اتنی سی بات سے بات کہاں لے جاتے ہیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ قرآن کے ان الفاظ کو دیکھ کے یوں ہی نہ آگے بڑھ جائے کرو، قرآن کا ایک لفظ اس کا متقاضی ہے عزیزان من کے کھڑے ہو کے اس پہ سوچا جائے کہ یہ بات کیا ہے۔ یہ کیا کہا اس رجل مومن نے فرعون کو کہ اس کا جرم اتنا ہی ہے نا، اور یہ مانے لینے اتنے کہ یہ تو صرف خدا پرستی چاہتا ہے یا نماز روزے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کیبنٹ میں کھڑا ہوا مرد مومن دو بدو فرعون سے یہ بات کر رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے جو فرعون سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس جرم کی بنا پہ اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بہت بڑا چیلنج ہے۔
سوال یہ ہے کہ وہ یہ مفہوم جو لیا جاتا ہے کہ اس نے کہا یہ تھا کہ کیا یہ تو صرف خدا پرستی کی اجازت چاہتا ہے نا، یہ کیا جرم ہے؟ تو وہ وہاں کیبنٹ میں بیٹھا ہوا فرعون سامنے تھا، اور یہ جو آیت ہے نا جی، اس سے پہلی آیت کے اندر خود قرآن نے اس سے ہی پہلے آیت کے اندر بتایا ہے کہ فرعون فرد جرم کیا عائد کر رہا تھا موسیٰ کے خلاف علیہ السلام۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی قرآن اسی ایک آیت سے، اس سے پہلے ایک آیت وہ بتا رہا ہے کہ فرعون نے کہا یہ تھا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد۔ یہ یہاں رکھا پڑا ہوا ہے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ شخص تمہارا نظام حکومت بدل دے گا، اس نظام کی جگہ کوئی دوسرا نظام یہاں نافذ کرے گا، اور اگر اسے اس میں کامیابی نہ بھی ہوئی تو کم از کم اس نظام کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، کیوس کریٹ کر دے گا ملک کے اندر۔ یہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ فرد جرم کیا عائد کر رہا ہے فرعون اس کے خلاف۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا جب یہ گئے ہیں دونوں بھائی فرعون کے پاس، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام، جا کے ان سے یہ پیش کیا اپنا مطالبہ۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم یہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو۔ قرآن اعلانیہ کہہ رہا ہے ان سے کہ تم چاہتے یہ ہو کہ ملک میں اقتدار تمہارا قائم ہو جائے، تم اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو یہاں۔ تو جو فرعون یہ جرم عائد کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس کے سامنے اس کی کیبنٹ کا ممبر یہ مرد مومن یہ کہتا کہ صرف یہ جرم ہے اس کا کہ یہ نماز کیوں پڑھتا ہے، یہ خدا پرستی کیوں کرتا ہے، وہ سامنے سے وہاں سارے بل بلا اٹھتے اور کہتے کیا کہہ رہے ہو تم، اور فرعون ہی یہ نہ کہتا کہ میں نے بار بار تم لوگوں سے کہا ہے۔ تو ان کے ارادے یہ ہیں، یہ یہاں حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی کبریائی چاہتے ہیں، تمہارے نظام کو الٹ دینا چاہتے ہیں، یہاں فساد برپا کر دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا کہ میں یہ جرم عائد کر رہا ہوں اس کے خلاف۔ ریفرنس 10/78 10/7/8۔ اب آئی یہ بات کہ یہ ربی اللہ جو تھا یہ اتنا خطرناک تھا کہ فرعون نے یہ جرم عائد کر کے اور کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس سے یہ کم میں یہ فتنہ فرعون نہیں ہوگا۔ ربی اللہ بہت بڑی چیز تھی یہ ربی اللہ عزیزان مان۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ایسی بات ہے کہ جس میں جم کے کھڑے ہو جانا یہ ہے اصل چیز۔ یہ محض اللہ اللہ کرنا جسے کہتے ہیں، یہ ربی اللہ کے معنی ہو جائیں گے نا ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا۔ اللہ اللہ کرنا کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ساتھ یہ کہا جائے کہ اس پہ پھر وہ جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقامت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اس طرح سے اللہ اللہ کہہ کے ربی اللہ کا میں ترجمہ یوں کر رہا ہوں، اور پھر وہ اس سے استقامت سے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں اللہ اللہ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے ان پہ ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے یہ ربی اللہ کہنا۔ یہ ساری لم تو اتنی ہے ربی اللہ۔ سنیے کشمکش کیا تھی عزیزان من، غور سے سنیے۔ جرم یہی تھا کہ یہ ربی اللہ کہتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ سن لیجیے، بات ساری ربی اللہ کی۔
کیا کہتا ہے یہ؟ اور بڑی اہم چیز ہے عزیزان من، بڑے غور سے سنیے گا۔ فرعون کہتا تھا 79/24 79/24 جب وہاں تک بات پہنچ گئی تھی نا تو چیلنج دے دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور طے یہ ہوا تھا کہ پھر کھلے میدان میں بات کر لی جائے، اور وہ حامان نے یہ کہا تھا کہ ہم مناظرہ کریں گے اس کے ساتھ۔ وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ فرعون جب بے بس ہو گیا ہے، سامنے سے دلیل کوئی نہیں سوئی کی تھی اس نے، تو اس نے الجھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغرب کی طرف، تو آگے بات آئے گی۔ تو فرعون نے پھر سارے ملک میں اعلان کرنے والے بھیجے، ڈنڈورا پیٹنے والے جسے کہتے ہیں، منادی کرنے والے، یونادا کا لفظ وہاں سے آیا ہے، تنادا، منادیاں کرنے والے بھیجے، اور ان سے یہ کہا فقال انا ربکم الاعلی، یہ تھا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا آننداتا سب سے بڑا، مجھ سے روٹی ملتی ہے تمہیں، میرے محتاج ہو تم، انا ربکم الاعلی۔ غور فرمایا آپ نے، انا ربکم الاعلی، اس طرح سے تم ربکم الاعلی جو کہا، سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سند اس کی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رزق کے سرچشمے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جب رزق کے سرچشمے ہاتھ میں لے لیے تو پھر اس کے بعد تو رب اعلیٰ بانی گیا۔ کہا نادا فرعون قوم ہی، قالا یا قوم 45/51، قالا یا قوم، وہ منادی دینے والے کیا منادی دیتے تھے؟ تو فرعون کا حکم یہ ہے، فرعون کا اعلان یہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ الیس لی ملک مصر، بتاؤ مصر کا ملک کس کی، حکومت کس کی ہے؟ مصر وہذہ الانہار، یہ دریائے نیل کس کا ہے؟ یہ نہریں کس کی ہیں؟ یہ پانی کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ الیس لی، کیا یہ ہماری نہیں ہے؟ انا ربکم الاعلی، تو جب یہ ہماری ہے، ذرائع پیداوار سب ہمارے ہیں اس ملک کے، تو پھر ہم سے بڑا رب کون ہوا ہے تمہارے؟ یہ تھا دعویٰ فرعون کا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ تو نہیں، ربی اللہ، ان کا رب تو ہو جن کے لیے تو یہ کچھ کہہ رہا ہے، میرا رب تو نہیں ہے۔ یہ تھی وہ بات، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ کہتے تھے میرا رب تو نہیں ہے۔ اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور فرمایا عزیزان من کہ کیا بات کیا گیا، قرآن کشمکش کیا تھی؟ اس کا یہ دعویٰ جو تھا انا ربکم الاعلی کا، اس کے جواب میں یہ کھلی ہوئی بغاوت تھی کہ ربی اللہ، میں تجھے نہیں مانتا اپنا رب، میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں۔ اس نے کہا تھا فمن ربکما، وہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ میں اگر نہیں ہوں تو میں نے تو بتا دیا کہ یہ مصر کی سرزمین، یہ ملک، اس کی نہریں، اس کا پانی، اس کی یہ زمین، اس کی پیداوار، میں مالک ہوں اس کا۔ تم کہتے ہو کہ نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ رب کون ہے، کیسا ہے جسے تم مانتے ہو؟ 20/49، قال فمن ربکما یا موسیٰ، 20/49، 20/49۔ اب سنیے کہ یہ کون سا رب بتایا جا رہا ہے۔ 26/24، اور سے سنتے جائیے عزیزان من، بڑی باتیں صاف ہوتی چلی جائیں گی۔
انسانوں کی حکومت اور خدا کی حکومت، ان خطوط کے اوپر بات چل رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں رب اعلیٰ، اس نے کہا کہ تو نہیں ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا کون ہے وہ اللہ، کیا ہے وہ؟ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین، یہ پانی، یہ نہر، یہ نیل، یہ سب میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ پوچھا اس نے کہ کون ہے تمہارا رب؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، میرا رب وہ ہے کہ اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک اس کا نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں فرعون کے کس دعوے کی تردید ہو رہی ہے؟ یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، بڑی چیز۔ رب السماوات والارض وما بینہما، عزیزان من اتنی سی بات ہی، جو اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، ملکیت سب خدا کی ہے، وہ ہے جو حکومت خداوندی کا دعوے دار ہو سکتا، قائم کرنے کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہی ہے کہ کسی کی کوئی ملکیت نہیں، للہ میراث السماوات والارض۔ یہ بات فرعون کی اور موسیٰ کی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ساری کشمکش اسی بات کی ہو رہی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ خود قوت حاصل کر کے اور مالک بن بیٹھتے ہیں ان تمام چیزوں کے، اور پھر محتاج کر دیتے ہیں دوسروں کو اپنا، یہ ان کے درمیان اور دوسرے ان کے درمیان ہے کہ جو اس چیز کی نفی کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ان دونوں میں کشمکش ہو رہی ہے، یہ تو دونوں سمبل ہیں اس کشمکش کے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، سنیے، قال لمن حولہ الا تستمعون، کیا بات۔ فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا، اہالی موالی غابرین، کہا سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بات ہے صاحب، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اتنی بڑی بغاوت کی الفاظ کہہ رہا ہے، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عزیزان من، بات اگر نماز پڑھنے کی ہوتی تو یہ ساری کشمکش کاہے کی تھی پھر؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے طریقے کے اوپر پرستش راہ کی کر لیتے ہیں، تم اپنے طریقے کے اوپر کر لو۔ اور یہ بنی اسرائیل تو وہاں تھے، یہ تو خدا کو مانتے تھے، فرعون کے تابع رہنے والے بھی بنی اسرائیل جو تھے یہ اپنے انبیاء کو مانتے تھے، اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تھے یہ خدا کو مانتے تھے۔ یہ جو بات یہ ہے کہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ اور ہی بات تھی، یہ ہے وہ بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے اپنے حواریوں کو، الا تستمعون، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ، یہ تو نفی کر رہا ہے ہمارے اقتدار کی بنیاد کی۔ جب ہماری یہ ملکیت ہی نہیں ہے تو ہمارا اقتدار کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اسی اپنے سانس میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ان سے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا میرا ہی رب نہیں، تمہارا بھی رب، تمہارے آباء و اجداد کا رب، وہ ہے رب جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں۔ کسی کی نفی نہیں کی، اس کے آباء و اجداد کی حکومت کے جو دعاوی تھے ان کی بھی نفی کر دی۔ تو وہ بھی باغی تھے خدا کے، تم بھی باغی ہو خدا کے۔ اب یہاں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو معلوم تھا یہ مرد مومن کو کہ فرد جرم کیا عائد ہوئی ہے حضرت موسیٰ کے خلاف، حضرت موسیٰ کا دعویٰ کیا ہے، انڈیا کیا ہے، پروگرام کیا ہے، جب اسے معلوم تھا کہ فرعون جرم یہ عائد کر رہا ہے کہ یہ بغاوت برپا کر رہے ہیں، یہ اپنی حکومت چاہتے ہیں یہاں دونوں بھائی،
تو جب یہ جرم تھا، ایسے علم تھا یہ جو کھڑا ہوا ہے، تو یہ ڈیفنس جو ہے ان معنوں کی، ربی اللہ کی ڈیفنس جو ہے پیش کی گئی، یہ تو پھر ڈیفنس، یہ مدافعت جو ہے یہ تو معقول نہیں رہتی۔ تو اب یہاں سے فرق شروع ہوا۔ حکومت خداوندی کا جو دائی ہے، نظام خداوندی قائم کرنے والا اور انسانی حکومت قائم کرنے والا، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اور یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مرد مومن نے بات کیا کہی تھی۔ عزیزان من، دنیا میں جو شخص بھی انقلاب کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے، کسی حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہے، وہ اس حکومت کو الٹتا ہے تاکہ اس کی جگہ وہ خود حاکم بن جائے۔ وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے پہلی دوسری حکومت کو الٹتا ہے، خواہ اس کے لیے یہی کہ اس کیوں نہ کہنا پڑے کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں اور اس کی وجہ سے یہ تباہیاں آئیں اور قوم برباد ہو گئی اور یہ ہو گیا اس نظام میں، اس لیے اس کو میں ہٹانا چاہتا ہوں، ہم اس لیے اس کو اس کے ہاتھ سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ یعنی دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، اصل چیز ہوتی ہے کہ اسے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ہم بیٹھیں تخت کے اوپر۔ ذرا غور سے سنیے عزیزان من، کیا بات وہ کہہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے جو تم نے کہا ہے کہ یہ چھیننا چاہتا ہے، نظام بدلنا چاہتا ہے، جرم تب ہوتا اگر یہ اس نظام کو بدل کر خود حاکم بننا چاہتا۔ یہ تو کہتا ہے ربی اللہ، یہ تو خود نہیں حاکم بن رہا، جرم کی بنیاد کاٹ دی صاحب، یہ تو نہیں حاکم بن رہا۔ اور اس کو دوسرے مقام پہ قرآن نے بڑے عمدہ انداز میں واضح کیا۔ فرعون نے یہ کہا تھا کہ قوم و ہما لنا عابدون، 23/47، ان کی قوم ہمارے محکوم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تھی بھی اسی کی تو محکوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون سے کہ میں یہاں تمہیں کچھ نہیں چھیڑنا چاہتا، کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ ملک تمہیں مبارک، تمہاری قوم تمہیں مبارک، لیکن یہ قوم بنی اسرائیل اب بدتہ بنی اسرائیل ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جو قرآن یہ کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ جب فرعون سے آ کے انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ تم یہ کرتے ہو اور میں یوں آیا، تو فرعون نے کہا تھا موسیٰ ہمارے احسانات بھول گئے، تم دریا میں بہا دیے گئے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، محلات میں تمہاری پرورش کی، شہزادوں کی طرح تمہیں پالا پوسا، تم تو یہاں کے ولیعہد بننے والے تھے، اتنا کچھ ہم نے تمہارے خلاف کیا، تمہارے حق میں کیا، یہ کچھ کیا، تو تم سارے احسانات بھول گئے اور اس طرح سے میرے مقابل میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور ایک احسان سب سے بڑا جو ہے وہ نہیں آپ نے یاد دلایا مجھے، اسے بھی ذرا یاد دلا دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ان ابت بنی اسرائیل، تم نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو تو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور میرے ذاتی احسان کے بدلے میں مجھ سے کہتے ہو کہ میں کچھ نہ کہوں۔ ان ابت بنی اسرائیل، اور خود وہ فرعون کا اعتراف موجود ہے کہ قوم و ہما لنا عابدون، اس کی قوم ہماری محکوم ہے۔ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، عابد اور عبادت، اور یہ قرآن میں کن معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت گزار کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تمہاری قوم، تم اس کے حاکم، ٹھیک ہے، اپنی قوم کے اوپر جس طرح جی چاہے کرو، اس قوم کے اوپر کیوں تم اس قسم کی حکومت اختیار کرتے ہو؟ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ انہیں یہاں سے آرام سے نکال کے لے جاؤں، اس راستے میں تم مزاحم مت ہو، تمہارا اس میں کیا بگڑتا ہے؟
میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میرا کچھ نہیں بگڑتا، کہو یہ کہ میرا رہتا کیا ہے. محکوم قوم کو یہاں سے لے جاؤ تو حکومت کس کے اوپر کروں گا میں؟ حاکم کے لیے تو محکوم کی ضرورت رہتی ہے. محکوم کو لے جانا نکال کے اور کہنا کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. کہا رہتا کیا ہے؟ ارسل معنا بنی اسرائیل، اور آگے بات آ گئی. تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے میری محکومیت سے تم نکالنا چاہتے ہو بنی اسرائیل کو، ہمارے محکوم نہ رہیں، تو وہاں لے جانا چاہتے ہو تاکہ وہاں جا کے اپنے محکوم بنا دو. اس سے زیادہ تو کسی کے تصور میں بات نہیں آ سکتی نا کہ یہ جو حکومت کے لیے اس طرح سے جھگڑ رہا ہے، کشمکش ہو رہی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں اگر میری حکومت کام نہیں تم کرنے دیتے تو چلو کوئی بات نہیں، تم یہاں حاکم رہو، میں بنی اسرائیل کو لے کے سینا کی وادیوں میں چلا جاتا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے، تم وہاں ان کے اوپر حکومت کرو. حکومت مقصد تو تمہارا حکومت کرنا ہے، سارے ملک کے مصر پہ نہ صحیح، سینا کی وادیوں میں بنی اسرائیل کے اوپر ہی صحیح. یہ ہے چاہتے ہو نا، یہ اس لیے کہتے ہو کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بھیج دے. سنیے عزیزان من، کیا بات ہے صاحب. کہا میں تو رسول کریم، میں تو صرف پیغام بر ہوں ایک، اپنی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ یہ رہا ہوں ان ادو الیہ عباد اللہ. تم کہتے ہو یہ میرے عباد ہیں، میرے معصوم ہیں، میرے عبد ہیں، میرے بندے ہیں، میرے غلام ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے نہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی نہیں. عباد اللہ، یہ اللہ کے محکوم ہیں، ان کو مجھے دے دے، میں ساتھ لے جاؤں وہاں، تاکہ یہ میری اور تمہاری غلامی سے چھوٹ کر اللہ کی غلامی کے اندر آ جائیں. اور یہاں ہے ادو، و عجیب لفظ قرآن کے استعمال ہوتے. ایسا وہ ہوتا ہے کسی کی چیز جو دوسرا سنبھال کے بیٹھ جائے، اسے یہ کہنا کہ بھائی جو اصل مالک ہیں اس کے، ان کو واپس لوٹا دو. اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. امانت کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ جس کا یہ ہے یہ اس کی طرف لوٹا دو. کہا کہ یہ بات نہیں کہ میں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کو تاکہ وہاں میں ان کو اپنا محکوم اور عبد بنا لوں. ادو الیہ، یہ جس کے ہیں ان کی طرف لوٹا دو. عباد اللہ، یہ اللہ کے غلام اور محکوم اور عباد ہیں، میں ان کو خدا کی عبدیت میں دینے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. فرق ہو گیا جی صاحب. فرعون کے اس فرد جرم کا جواب بھی ہو گیا. کہا کہ اس کے، وہ مرد مومن نے کہا کہ اس کے خلاف بغاوت کا الزام تو اس صورت میں دھرا جا سکتا ہے جب یہ یہاں تمہاری یا ہماری حکومت کو الٹ کر خود حکمران بننا چاہے، یا بنی اسرائیل کو لے جا کر وہاں ان کے اوپر خود حکومت کرنا چاہے. وہ تو یہی اعلان کر رہا ہے کہ نہ بابا، میں تو نہیں حکومت کرنا چاہتا، میں تو اسی طرح عبد ہوں اس طرح جس طرح سے یہ ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں تم نے ان کو اپنا عبد بنا رکھا ہے، میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ خدا کے بندوں کو خدا کی عبدیت میں دے دوں. کتنی بڑی بات ہے صاحب جو یہاں حل ہو گئی ایک لفظ میں، ربی اللہ میں. خدا کی حکومت قائم کرنے والوں کا مقصد اور دنیا میں انقلاب برپا کرنے والوں کا مقصد، ان کا مقصد ایک انسان کی یا انسانوں کے گروہ کی حکومت کا تختہ الٹ کے اپنی حکومت قائم کرنا. نظام خداوندی کے داعی کا مقصد انسانوں پر سے انسانوں کی حکومت کا غلامی کا جوا اتار کر انہیں خدا کی غلامی میں دے دینا اور خود بھی اس کی غلامی میں آ جانا. یہ ہے جی فرق دونوں کے اندر. خدا کی محکومیت میں آنے والا کسی انسان کا محکوم رہتا ہی نہیں. قرآن نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہوا ہے نا،
کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 3/78 ہے بیٹا غالباً۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہو، خواہ اس کے پاس انتظامیہ ہو، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے محکوم اور غلام بن جاؤ، خدا کے نہیں۔ وہ کہے گا یہ کہ خدا کے محکوم بنو اس کتاب کی روح سے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہاں یہ نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی یہ نہیں کہتے فرعون سے کہ میں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کو تاکہ وہاں میں ان کو اپنی محکومیت میں رکھوں۔ تو وہ جو اس نے کہا تھا نا فرعون نے کہ یہ یا تو تمہارا دین بدل دے گا، دین کے معنی نظام ہوتے ہیں، قرآن میں یہ لفظ انہی معنوں میں آیا ہے کہ یہاں نظام الٹ دے گا، ایسا نہیں ہوگا تو یہاں فساد برپا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے نہ ڈرو، یہ دونوں ہی چیزیں نہیں، یہ مبارک تمہیں یہ تمہاری قوم، کرتے رہو ان کے اوپر حکومت، میں تو ان بندوں کو جنہیں تم نے اس قدر اپنے ہاں غلامی کے جوئے میں جکڑ رکھا ہے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ خدا کی غلامی کے اندر آ جائیں، میں وہاں حاکم نہیں بننا چاہتا۔ تو اس مرد مومن نے کہا یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ انا ربکم الاعلی، یہ نہیں کہتا کہ انا ربکم، یہ کہتا ہے یقول ربی اللہ۔ جو یہ کہہ کے اٹھتا ہے عزیزان من انسانوں کی حکومت یا نظام کو بدلنے کے لیے، وہ تو خدا کی بات کرتا ہے۔ اور جو ایک رب کی جگہ دوسرا رب بدل دیتا ہے انہی انسانوں میں سے، جیسا وہ شرک وہ کر رہا ہوتا ہے اسی قسم کا شرک یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھا کہ اس نے اس فرض جرم کا جواب کیا دیا تھا فرعون کا۔ اب آپ نے سمجھا کہ بات یہ نماز روزے کی نہیں ہو رہی، نہ ہی یہ ہو رہا تھا کہ ایک انسان کی حکومت کو بدل کے دوسرے انسان کی حکومت مسلط کر دی جائے، یہ بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کس کا اقرار ہے، ان کو بھی اور میں بھی اس کا اقرار کرتا ہوں، یہ اپنی حکومت نہیں قائم کرنا چاہتا، خدا کی ربوبیت کے اندر انسانوں کو لانا چاہتا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے، میں اس کی مدافعت میں اٹھتا ہوں۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ جو بات تھی نا کہ یہ لوگ دل سے قائل تھے اس بات کے کہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے اس نے جو دلائل دیے ہیں تمہارے سامنے ان کا جواب نہیں تمہارے پاس، تمہارے قلوب مطمئن ہیں، یہ تمہاری جو وہ انانیت ہے، فرعونیت ہے دماغ میں اندر، وہ جو نشہ ہے حکومت کا، بدمستی، وہ تمہیں اس کا اقرار نہیں کرنے دیتی، دل میں تم بھی مانتے ہو کہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے۔ تو جب یہ بات ٹھیک کہتا ہے تو پھر اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دینا یہ کیسے جائز؟ اب آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ قرآن کریم نے اس مرد مومن کی تقریر کو محفوظ کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ اس مرد مومن کی تقریر نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جہاں بھی آویزش ہوگی خدا کی حکومت میں اور انسانوں کی حکومت میں، وہاں یہ مرد مومن جو ہے اس کی تقریر اٹھ کے کہی جائے گی، یہی دہرایا جائے گی کہ ہم ربی اللہ کہنا چاہتا ہے، تم انا ربکم الاعلی کہنا ہے۔ ہر انسانی اقتدار اور قوت کا مالک جو ہے وہ ان الفاظ میں نہ کہے، مفہوم یہی ہوتا ہے انا ربکم الاعلی، اور اسی کا ایک بدلنا ہے حقیقت میں جسے آپ انقلاب خداوندی کہتے ہیں، کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ انا ربکم الاعلی کہا یہی جانا چاہیے رب اللہ، ربکم رب آباؤکم ربی ربنا،
اور پھر یہاں وہ حکومت اور اقتدار کا بھی لفظ نہیں ہے، ربی کا لفظ ہر جگہ آ رہا ہے۔ اصل تو بات یہی ہے، ربوبیت کا سامان جب ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد تو یہ باقی حکومت اقتدار سب پیچھے پیچھے چلا آتا ہے اسے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ دیکھ رہے ہیں دلائل کس قسم کے دیے جا رہے ہیں، جواب کیا مل رہا ہے، کیا داستان ہے یہ عزیزان من، یہ کشمکش جو ہے حضرت موسیٰ فرعون، دنیا بھر کی سیاست اس کے اندر قرآن کریم نے سمو کے رکھ دی ہے، جواب بن نہیں پڑ رہا۔ کیا کہہ رہا؟ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذب۔ یہاں وہ باتیں ہو رہی ہیں 40/36-37، کتنی سیریس بات ہو رہی ہے، کتنی اہم بات ہو رہی ہے، لیکن حکومت کا نشہ ہے بالکل۔ آپ دیکھیے جیسے شرابی کی باتیں، یہ وہ سن رہا ہے سب کچھ، حامان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں، کہا حامان یہ بار بار کچھ اللہ کی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ اوپر آسمان کے ہوتا ہے اور وہ ہے، ذرا ایک بڑا سا مینارہ تو بناؤ، میں اس پہ اوپر چڑھ کے ذرا جھانکوں تو صحیح اس کے رب کو کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مذاق اڑا رہا ہے، ارباب نظر نشہ قوت ہے خطرناک، یہ سمجھنے کی طرف آنے نہیں دیتا انسان کو۔ بات کیسی ہو رہی ہے، درمیان میں کیا رہا ہے، مذاق کر رہا، لیکن اسے پتا نہیں تھا یہ پالا کس سے پڑا۔ انہوں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا اس کی اس بات کا کہ اس نے یہ کیا کہا ہے، اپنی بات آگے جاری رکھی، اور جب وہ بالکل عاجز آ گیا، کچھ نہ بن پڑی، تو پھر جس طرح عزیزان من ہر وہ شخص کے جو دلائل سے لاجواب ہو جائے وہ پھر الجھا دیتا ہے دوسروں کو مذہبی بحث کے اندر۔ کہا موسیٰ، اس نے پوچھا تھا نا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، 30/50 یا 19۔ عجیب یہ تقریریں اکٹھی کی جائیں نا ان کی، ادھر سے حضرت موسیٰ کی یا مرد مومن کی اور فرعون کے مکالمے، عجیب چیزیں بنتی ہے داستان۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کدھر الجھانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا موسیٰ ذرا ٹھہرو، یہ باتیں تو ہوتی رہے گی۔ قال فما بال القرون الاولی، یہ بتاؤ کہ ہمارے بڑے جو یہاں سے مر گئے ہیں وہ وہاں کس حال میں ہیں، یہ بتاؤ۔ یعنی بات اتنی سیریس سیاست کی ہو رہی ہے، جواب نہیں بن پڑتا۔ کہا اس کو مذہبی بحث میں الجھاؤ، اور یہ جو تھے ان کے اکابرین یا عالی موالی یا وزیر درباری سارے بیٹھے ہوئے، ان کے نازک جذبات کو اس نے ٹچ کیا۔ ان کے بھی تو بڑے بزرگ تھے نا جو پہلے مر گئے ہوئے تھے۔ کہا موسیٰ یہ بتا دو ہمیں کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے مر چکے ہوئے ہیں وہ کس حال میں ہیں، جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ یہ آج ظاہر ہے کہ یہ مشرک، ان کے بڑے بوڑھے سارے مشرک، اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ کہا اور اس نے کہا ہے کہ وہ تو درک اسفل میں ہوں گے، جہنم کے اندر کمبخت جو مر آ گئے۔ یوں ہی کہیں گے، ہم یہ کہے گا تو میں ان سے کہوں گا وہ دیکھو تمہارے بڑوں کو کیا کہہ رہا ہے، اور پوری قوم میں پھر مشہور کر دوں گا اور لگا دوں گا اس کے پیچھے اس بھیڑ کو کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں نہیں، ہمارے اسلاف کو، ان کو کہتا ہے جہنم میں۔ ارے سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے وہ فلاں صاحب، فلاں صاحب اور فلاں صاحب، ان کو کہتا ہے یہ جہنم میں ہے، یعنی یہ مسئلہ ہی خرد برد ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے سیاست کی تدبیر، الجھا دو ان کو ان مسئلوں کے اندر، مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے،
پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے الجھا دو ان مسئلوں کے اندر کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، کہا اس میں الجھا دو ان کو۔ ہاں اسے ذرا بتانا، یہ سوال اگر وہ ہمارے ہاں کے کسی واعظ سے اور ہمارے ہاں کے مناظر سے کرتا تو ساری رات وہ لگ جاتا اس کے اندر سلجھانے میں۔ اصل سوال جو تھا سارے کا سارا برد ہو کے رہ جاتا، اسی میں الجھ کے رہ جاتی امت۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ پارا کس سے پڑا ہے، خدا کا رسول تھا جس کے ساتھ پارا پڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ بات کہ ان کا کیا حال ہے، کہا کہ کالا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا معاملہ میرے خدا کے ہاں ہے، ان کے اعمال نامے کی روح سے وہاں طے ہوتا ہوگا۔ تم یہ بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں؟ دوسری پڑ گئی، تانگ آ گیا، حامان کو بلایا، کہنے لگا بابا انسان میرے واسی گل سے نہیں آگی، کیا داستان چلی آ رہی ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، دلائل لے کے آ گیا ہے خدا کی طرف سے۔ کہا وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ بات بڑی صاف ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی اس روش پہ چلے گئے، کسی نظام کے اوپر تم قائم رہے، یہی کچھ کرتے رہے جو کچھ تم ظلم اور استبداد کر رہے ہو، تو یاد رکھو تباہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کو قتل کرنے کی بات کوئی نہیں، اس کو ٹھہرائے رکھو اور دیکھو جو کچھ یہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ سچا ہوا تو ٹھیک ہے، یہ تو عذاب پھر تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہ اس معاملے میں جھوٹا ہوا تو تمہیں تو کچھ نہیں، تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، یہی بھگتے گا نا اس سے۔ یہ قتل کر دینے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم نے قتل کیا، یہ اگر سچا ہے اس بات میں کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا نظام بھی تباہ ہو جائے گا، تو اس سے تو نہیں تم بچ جاؤ گے۔ تم نے اس کو قتل کر دیا، اس کے قتل کر دینے سے تم اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اگر جو کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ کیا تدبیر تمہاری ہے کہ جبر سے جور سے اس طرح سے اس کی زبان بند کرو کہ بات یہ کہے نہیں تو بچ جاؤ گے اس سے۔ تم اگر یہ نہیں کہے گا، یہ قتل بھی ہو جائے گا تو بچ جاؤ گا اس سے۔ اس لیے یہ تدبیر بڑی غلط ہے تمہاری۔ آپ دیکھتے ہیں کس انداز سے وہ آ رہا ہے اس کی طرف، وہ مرد مومن۔ اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص کذاب جو ہو، جھوٹی بات کہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بچتا نہیں ہے، خدا اس کو کبھی صحیح منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتا۔ اگر یہ ٹھیک بات ہے تو ہم تباہ ہو جائے، یہ زندہ رہے یا اس کو تم قتل کر دو، اس سے تم نہیں بچ سکتے کہ اس کو قتل کر دو تو تم اس تباہی سے بچ جاؤ گے۔ سوچو یہ کہ جو کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح بات ہے یا نہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، قال یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، کہا میں جانتا ہوں کہ آج جو تم اس قسم کی ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو صرف اس لیے ہے کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، قوت کا نشہ ہے جو تمہیں سیدھی سچی بات اور سیدھی بات کو سوچنے نہیں دیتا، غلبہ تمہارا ہے، تسلط تمہارا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنا پہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ لیکن فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو بتاؤ یہ جو کہتا ہے کہ ظلم و تعدی اور استبداد کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، آج تم اس ملک کے مالک، حاکم، جابر، استبداد، قوت والے، غلبے والے بنے پھرتے ہو، اس غلبے اور تسلط کی بنا پہ تباہی جب آئی، بتاؤ کہ اس سے تمہیں کون بچائے گا؟
وہ یہ اس لیے کہہ رہا تھا، ورنہ وہ یہ کہتے کہ ہم تو اسے مانتے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے تباہی آئے گی۔ یہ انہی میں سے تھا نا کہ جن کے دل مانتے تھے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، اور وہ انانیت اور فرعونیت ان کو زبان پہ لانے نہیں دیتی تھی۔ یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ مانتے ہو نا تم اس بات کو، تو کہ کہتا ہے یہ ٹھیک، اور چونکہ یہ چیز تمہاری انانیت اس کا اعتراف نہیں کرنے دیتی، اس کے لیے تم طریقہ یہ سوچا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ تو اس کو قتل کر دو، تو جس چیز کو تم خود سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے، وہ کل کو جب آ گئی تو اس سے تم بچ جاؤ گے۔ اس کے قتل کر دینے سے تو ظلم اور تعدی کے نتائج سے نہیں بچ سکو گے تم، وہ آ کے رہے گی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ قدم نہ اٹھاؤ۔ اس کے رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آج نہیں کل کو اس کی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اور بچ جاؤ۔ یہ نہ رہا تو پھر تو بچنے کی صورت کوئی نہیں رہے گی، اس لیے یہ نہ کرو۔ جواب کیا ملتا ہے؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے، وہ دیکھا کہ یہ کچھ اس سے کنونس ہوتے جا رہے ہیں، شاید یہ بھی الٹ جائیں، کیونکہ اسے پتا تھا نا کہ دل میں تو مانے ہوئے ہیں یہ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قتل کر دینا کون سا صحیح قدم ہے جو تم اٹھا رہے ہو، بری ذمہ ہو رہا ہے، ان کے اوپر ڈال رہا ہے۔ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں، ایمانداری سے وہ بات تمہیں میں کہہ رہا ہوں، میں تمہارے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتا، میری رائے یہ ہے، میری بصیرت اسی نتیجے پہ پہنچاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی ان کے ذمے اب وہ جو استکبار تھا نا فرعونیت کا کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کر دو قتل اس کو، اب وہ جھکا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ دل سے تو یہ بھی قائل ہے، باتیں یہ جو کر رہا ہے وہ کنونسنگ ہے، اس سے یہ ہو جائیں گے مطمئن، کبھی ایسا نہ ہو کہ یہی الٹ جائیں میرے سراغ۔ تو ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں کوئی حکم نہیں دے رہا، نہ یہ ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی چیز میں کہہ رہا ہوں، مجھے بہرحال یہ چیز صحیح نظر آتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، میں تو تمہارے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ وقت ہو گیا، سورہ مومن کی آیت ہم 29 تک ہی آئے، آج تو ایک ہی آیت اگر آ جاتی تو وہ بھی بڑی بات تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ایک مرد مومن بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے عزیزان من۔ آپ نے دیکھا کہ 2 جملے ابھی اس نے کہے ہیں تو فرعون کی فرعونیت کہاں چلی گئی، اپالوجیٹک آ گیا ایٹیٹیوڈ اس کا، معذرت خواہانہ بات ہو رہی ہے اپنوں سے ہی۔ تو بھائی میں کوئی دھاندلی کی بات نہیں کر رہا، میں نہ تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے حکم مانو اور یہ ہے کہ ضرور یہ کچھ کرو، میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، اور میں بہرحال تمہارے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھے نا۔ آ گیا اس کے اوپر، بڑی تیز ہوتی ہے عزیزان من، ایک مرد مومن بھی اگر کہیں اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ یہاں تک تو ہم آئے اور ابھی تو تقریر باقی ہے اس کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔